کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک علیحدہ ہی رشتہ ہوتا ہے. اس میں عزت ہوتی ہے مگر ایک ساتھ ہوتا ہے، وہ بڑا نرم گرم سا ہوتا ہے، اور اس میں اونچ بھی ہوتی ہے نیچ بھی ہوتی ہے. طلعت کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا یاد آئے گا. میں ان کے کام پہ بہت تنقید کیا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ سب کو چھوڑ کے میرے پاس آتے تھے. تم نے میرا ڈرامہ دیکھا، تم کو کیا محسوس ہوا کہ میں نے کیسا کام کیا؟ اور میں بھی بہت کھل کے بتایا کرتی تھی کہ طلعت یہاں پر یہ تھا، آپ سب لوگوں سے معافی کے ساتھ. بہت اچھے تھے لیکن کہیں کہیں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. تو کہتے تھے کہ ہاں تم بالکل مجھے صحیح بتاتی ہو، باقی سب لوگ تو میری واہ واہ کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یہاں پر تھوڑا سا گراوٹ آ گئی تھی، یہاں پر تھوڑی سی بلندی تھی. بہرحال شیئر کروں کہ بہت اچھا وقت گزر گیا. بہت سے لوگ جو یہاں بولے وہ ہمارے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں. شاہ صاحب ہیں، منور سعید ہیں، بہت اور لوگ، اقبال لطیف صاحب ہیں. ہم سب ایک ہی وقت میں یونیورسٹی جایا کرتے تھے، اور یہ لوگ ہمارا بہت مذاق بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی وجہ سے میں طلعت کو پسند آ گئی تھی. اور وہ یونیورسٹی ہماری انگیجمنٹ کے بعد آیا کرتے تھے، اور ان کے دوست شاہ صاحب نے کہا کہ اس بات کا ذکر ضرور کرنا کہ وہ آتے تھے. گرین کلر کی ان کی چھوٹی سی صابندانی فیٹ گاڑی ہوتی تھی، اور مجھے گھر تک پہنچانے کے لیے، اور کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے. طلعت اپنے کام کو بہت ہی شوق سے کرتے تھے. کام کے آگے کوئی چیز ان کے لیے اہم نہیں تھی. نہ میں تھی، نہ بچے تھے، اور نہ کوئی اور تھا. بس جب کام تھا تو وہ اپنے کام میں گم رہتے تھے. دنوں تک اپنے کیریکٹر کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور جب تک وہ کیریکٹر کرتے رہتے تھے تو وہ شاید اسی کا حصہ ہوتے تھے، اور ہم ان سے ہم کلام اس طرح نہیں ہو پاتے تھے. پتہ نہیں یہ اچھا تھا یا برا تھا، مگر کہتے ہیں کہ گریٹ آرٹسٹس آلویز لیو ان دا رول دیٹ دے آر پرفارمنگ. میں اکثر جب ان کے دوست احباب یا کوئی ان کی تعریف کرتے تھے تو میں کہتی تھی کہ ہاں طلعت یہ بھی تو ہے نا، گھریلو چیزوں کے ریفرنس سے، کہ یہ تو اس میں تو آپ نے یہ یوں نہیں کیا، یہ تو یوں نہیں ہوا. تو کہتے تھے کہ میں سقراط کی طرح ہوں. سقراط کو جب اس کی بیوی نے نہیں چھوڑا تو میں کیا چیز ہوں کہ ان کی بیگم جو تھیں وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں، اور یہ تو ہوتا نہیں ہے، فلاں چیز میں تو تم پیچھے رہ جاتے ہو. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بیگم تم پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ اڑ کے دکھاؤ، گھر کے صحن میں اڑ کے دکھاؤ. انہوں نے اڑ کے دکھایا. یہ طلعت کا ہی واقعہ سنایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیگم تمہیں یقین آ گیا کہ اب میں اڑ سکتا ہوں اور جو میں چاہوں وہ کر کے تمہیں دکھا سکتا ہوں. کہنے لگی ہاں اڑ تو رہے تھے مگر ذرا ٹیڑھے چیڑھے اڑ رہے تھے. تو میاں بیوی کا یہ ایک قائم رہتا ہے ساتھ. بہرحال بہت اچھا ساتھ تھا. بچوں کے لیے بہت اچھے والد تھے، میرے لیے بہت اچھے شوہر تھے، بہت مخلص اور سادہ انسان تھے. ان کے چاہنے والے لوگ خالی اس اسٹیٹس کے لوگ نہیں تھے. ان کے لیے دولت، پیسہ
اور عمارت کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. اس لحاظ سے وہ آج کل کی دنیا میں خاصے مس فٹ تھے، کیونکہ سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو مگر جو ان کو ملتا تھا اور چاہت سے ان سے بات کرتا تھا، چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے وہ اسٹیشن کا کوئی کلی ہو، اور چاہے کوئی منسٹر ہو، چاہے کوئی، ہر ایک کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے. میں اس وقت شاید بہت چیزیں یاد نہ کر سکوں بیکاز آئی ایم اوور ویلمڈ ود ایموشنس. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے میاں کی محبت میں یہاں تک آئے. آپ نے اتنی اتنی اچھی باتیں کی، میرا دل بڑھایا اور ان کی عزت کو میری نظر میں دوبالا کر دیا. میں شاہ صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. انہوں نے نہ صرف آرٹس کاؤنسل کے لیے کام کیا بلکہ طلعت بھائی یہ آپ کا گھر ہے. جب طلعت بیمار ہو گئے، پانی دیتے ان دنوں میں کہتے تھے کہ آپ آیا کریں، آپ آرٹس کاؤنسل میں بیٹھا کریں، یہی رہنے دو. تو میں کہتی تھی کہ طلعت آپ اتنا آرٹس کاؤنسل میں بیٹھنے لگے ہیں، کیا بات ہے، آپ کا دوسرا گھر بن گیا ہے. تو واقعی کیونکہ وہ اپنے پروفیشن سے، اپنی بیماری کی وجہ سے دور ہو گئے تھے، کٹ گئے تھے، جن کا ان کو بڑا دکھ تھا. کوئی بھی شخص اپنی حیثیت سے، وہ بیوی ہو، وہ بچہ ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، جب آپ اپنے شعبے سے مجبوراً ہٹ جاتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ غم آپ کا بہت بڑا غم ہوتا ہے. طلعت نے بہت لمبی بیماری جھیلی اور اس میں نے کوشش کی کہ میں جتنا ہو سکے ان کے ساتھ رہوں. ان کی ایک اور فرمائش بھی ہوا کرتی تھی کہ بس تم میرے پاس رہا کرو، ادھر ادھر نہیں جایا کرو. جب ہم شادی ہو کے لندن گئے تو مجھے چپاتی ڈالنی نہیں آتی تھی. میں کھانا بنا لیتی تھی مگر چپاتی نہیں ڈال سکتی تھی. تو طلعت کو چپاتی پسند تھی. میں نے کہا نہیں میں بناؤں گی. مجھے اتنی دیر لگتی تھی، بھئی آ جاؤ اب کتنی دیر لگے گی. آخر میں پھر کہا کہ تم یہ چپاتی وپاتی بنانا چھوڑ دو، ہم ٹرکش بریڈ کھا لیا کریں گے یا ڈبل روٹی، بس تم سالن بنا دیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ کھانے پینے میں بہت سمپل تھے. ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ میرے اس بیٹے کو گھاس پھوس بھی دے دو تو ٹھیک ہے. تو زندہ اس لیے نہیں رہتے تھے کہ کھانا ہے، بلکہ زندہ اس لیے رہتے تھے کہ کام کرنا ہے. بیماری کے دوران میں نے شیئر بہت نہیں کیا. لوگ بہت ٹیلی فون کرتے تھے، ٹیلی ویژن سے، اخباروں سے، دوسرے لوگ کہ ان کو کیا بیماری ہے. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں اور وہ آئیں اور آ کے ان کو اس طرح دیکھیں. آپ کے شاید علم میں ہے کہ وہ ڈیمینشیا سے آخری وقت میں سفر کر رہے تھے. یہ ایک بہت ہی اذیت ناک ڈیزیز ہے جس میں آدمی اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے. اس نے کیا کیا، اس کے ارد گرد کون ہے، اس کے دوست، اس کے اپنے بچے، ایٹ ٹائمز بچوں کے بچے، جو آتا رہتا ہے قریب روز، اس کو تو جانتے ہیں، جس سے نہیں ملاقات ہوتی لیکن ظاہر ایسے ہی کرتے تھے. جب ملنے لوگ آتے تھے، ساجد آئے تو ساجد نے تو شاید ان کو جاگتے میں نہیں دیکھا. فیصل قریشی آئے، آپ آئے، شاہ صاحب آپ آئے، اور بہت سے لوگ آئے جو ان کی زندگی میں آئے اور
ان کو جاگتے دیکھا، کیونکہ ٹورڈز دی اینڈ تو انفارچونیٹلی COPD بھی تھا، ایسپریشن نمونیا بھی تھا، ان کے ناک میں NG ٹیوب ڈال دی گئی جس نے ان کی ووکل کارڈز کو بھی ایفیکٹ کیا۔ ڈیمنشیا کی وجہ سے ویسے ہی آپ کی کمیونیکیشن سکلز، تو وہ آواز کہ جس پہ آپ سب کو اور ہم کو بڑا ناز تھا، وہ آواز بھی چلی گئی۔ اور بس بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ ان کے سامنے مسکراتی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ کر کے ان کو ہنساتی رہتی تھی کہ وہ لائٹ موڈڈ رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ ہو کہ اپنے پیاروں کو جو آتے تھے ملنے کو، دیکھنے کو، ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے، ایک دم اٹھ کے اپنے بال ٹھیک کرتے تھے، یا پھر آخر میں جو اٹینڈنٹ اور نرسز تھیں ان کو کہتے تھے مجھے ٹھیک کر دو، اچھی طرح ملنا چاہتا ہوں، اور بہت پیار سے یاد کرتے تھے۔ طلعت چلے گئے ہیں، مگر طلعت ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رخشندہ حسین for arranging this for us today. I think it's perhaps too soon and میں انگریزی میں بول رہی ہوں اور مجھے شاید اردو میں بولنا چاہیے، لیکن میں اسٹرگل کرتی ہوں۔ میں ابو نہیں ہوں، میری اردو پہ کمانڈ نہیں ہے، بہت دفعہ مجھے کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ انگریزی میں بھی بول سکتی ہوں، اردو میں بھی کوشش کر رہی ہوں۔ اینی ویز he was a great father. You've heard a lot about him as an actor and as a mentor, but بہت اچھے فادر تھے۔ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، کبھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے اس طرح اٹھنا ہے یا اس طرح بیٹھنا ہے، یا ایسے کپڑے پہننے یا ایسے کپڑے نہیں پہننے، یا میرے کریئر چوائسیز یہ ہونے چاہیے، یا مجھے زندگی کے ڈیسیژنز ایسے کرنے چاہیے اور ایسے نہیں کرنے چاہیے۔ He gave us total freedom and to choose our own pathways, whether they were right, whether they were wrong. We made mistakes. We always knew we could come back to him and to my mom. They were a beautiful couple who gave us a lovely household where we grew up in a secure environment, where we knew that our parents loved each other and loved us. And I think that is something that I held on to in my life. And I think it's important to know that when you give love, you receive love. And I think with that, I'll end it. Thank you so much. بہن کی طرح کچھ خاص پریپیئرڈ نہیں ہوں، ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے پریپیئرڈ اس طرح سے نہیں ہوں کہ ابو کی بیماری کا اندازہ تو تھا، اور ظاہر ہے کہ مطلب پتہ تھا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی بہن امی لوگ سب مجھے فون کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ لاسٹ 1 ویک ان کا کافی خراب گزرا۔ بس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ٹائم پہ پہنچ گئی۔ تھرسڈے کو میں پہنچ گئی تھی، سنڈے کو وہ چلے گئے۔ ایٹ لیسٹ مجھے 2 دن مل گئے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی، ان سے میں نے باتیں کیں۔ آلدو وہ رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن میں نے اپنی ساری باتیں کیں، ان کے کان میں پڑھائی بھی کی، اور بہت ایک سکون ملا مجھے کہ ایٹ لیسٹ میں نے ان کو 2 دن دیکھ لیا۔ دوسری بات، ابو ایز این آرٹسٹ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن جتنا بھی اسپریچول ڈیولپمنٹ میرے اندر سٹارٹ ہوا وہ ابو کی طرف سے ہوا تھا۔ ابو بہت اندر سے اسپریچول تھے، انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں ایسی سکھائیں جو کہ اب میں آگے لے کر چل بھی رہی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں، اور انہی کے توسط سے اور لوگوں سے میرا تعلق بنا جو کہ ایسے اسپریچول تھے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔
اور ایک اور بات جو تزین نے بھی کہی، انہوں نے ہمیں کبھی کسی کام سے روکا نہیں، کبھی کسی بات پہ منع نہیں کیا، خود ڈیسیجنز لینے پہ انکریج کیا ہمیشہ، اور مجھے بہت پش کیا کہ میں اپنی پڑھائی ختم کروں، ڈگری حاصل کروں، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوتی تھی کہ میں نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے مجھے بہت پش کیا تھا کہ نہیں تمہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے میں ہمیشہ ان کی شکر گزار ہوں گی۔ اگر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ کو کوئی اور چانس ملے کہ کوئی سیکنڈ لائف ہو، تو آئی ووڈ وانٹ ہم ٹو بی مائی فادر۔ آئی تھنک سب سے زیادہ جو میرا ابو کے ساتھ ٹائم گزرا، اور جب بھی جس بھی چیز پہ ان سے بات ہوتی تھی، تو ایک چیز ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا بڑوں کی عزت ضرور کرو، سینئرز کی رسپیکٹ ضرور کرو، اینڈ یہ اگر کرو گے تو باقی ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہوں گی۔ سو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، میں یہ دیکھ رہا تھا جو لاسٹ کلپ تھا، اور کچھ لوگوں نے اس میں جنا کے جو مووی تھی اس کے بارے میں بھی بات کی۔ مجھے یاد ہے جب ابو کی آخری کے دنوں میں تھوڑی سی یادداشت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو پاکستان کے ساتھ ان کا اتنا پیار تھا کہ ڈان نیوز پیپر میں فرنٹ پیج کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے۔ وہ جب کبھی میں ان سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ کبھی میں ان سے پوچھتا تھا کہ ابو یہ کون ہے، کیونکہ باقی لوگوں کے نام اور تصویریں تو وہ بھول چکے ہوتے تھے، ان کو قائد اعظم یاد تھے، اینڈ تک یاد تھے ان کو، اور وہ آخری وقت تک یہ کہتے تھے جب وہ نہیں بول پا رہے تھے قائد اعظم، تو ہم ان کے لیے بول دیتے تھے، تو اس پہ وہ یوں سر ہلا دیتے تھے، یعنی کہ لو فار پاکستان حد سے زیادہ تھا۔ اور فیصل صاحب، آپ نے آئی تھنک ایک بات کی تھی، آپ نے تو میڈیا کے حوالے سے آئی تھنک وہ والی بات کی کہ انہیں کاپی کرتے تھے۔ میرے کچھ دوست الگ الگ فیلڈز میں، ایک دوست میرے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب تمہارے ابو کے پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو یار آ کے بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں نا وہ ہم ان سے سن لیتے ہیں، اور ان کو ساتھ میں ایک ڈسکلیمر بھی دے دیتے ہیں کہ پلیجرزم جو ہے نا وہ ایکسکیوز کر دیجیے گا، ہم اپنے نام سے وہ چیزیں آگے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ویل ریڈ تھے۔ تو بس آئی تھنک یہی چیزیں، مین چیز ہمیشہ جو فوکس ان کا رہا، اچھے انسان بنو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور اگر کچھ اچھا کر رہے ہو نا تو اٹس ناٹ ٹریڈ، یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ اچھا کر رہا ہے، بس اپنی طرف سے اچھا ضرور کرو۔ شکریہ۔